بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم ہے۔ اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں۔ لنگڑاتے ہوئے چلو تو صحیح، کوئی بات نہیں جتنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ففکوہا باستغفارکم، ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی عجیب ہے، وظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوہا بطول سجودکم، فرمایا تمہاری پوشت کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے، اسے ہلکا کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے۔ سجدے لمبے کرو، اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پوشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کبھی آپ نے ہائکنگ کی ہو، پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو، تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہائکنگ کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی کمر کے اوپر 15 کلو بوجھ لدا ہوا ہو، وہ بھی اسی طرح کر لے گا؟ نہیں، یہ 15 کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 100 کلو لگے گا، بہت بھاری لگے گا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پوشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے، تو میں کیا کہوں؟ نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نبی شاعری کرتے ہیں؟ نبی مبالغہ رائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سست ہوں۔ کیوں میری رفتار سست ہے؟ چونکہ میری پشت بھاری ہے، چونکہ میری پشت بھاری ہے۔ اگر پشت بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سست۔ المراقبات، مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیئر کرنا چاہیے۔ ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیئر کرنا چاہیے۔ المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے، ایک عمل تجویز کیا ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا اپنے کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں اور آیہ کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیا سوچ کے پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ آیہ کریمہ مجھے اس قید سے آزاد کرا دے گی۔ تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کثرت سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا، میں آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا، تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد، میں نے آپ کے کہے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا، تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھا، لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے، وہ زنجیر ابھی بھی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں، تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنی پڑے گی۔ استغفار یہ کر سکتا ہے، استغفار کے بعد باقی عمل فائدے دیں گے، ورنہ فائدے نہیں دیں گے۔ استغفار کثرت سے کرنی پڑے گی ان لوگوں کے۔ اللهم صل على